بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اسے کہہ لے تو اس سے غصہ کی حالت جاتی رہے گی۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالی دی، بس ایک شخص کو شدید غصہ آیا، حتیٰ کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شدید غصہ کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر وہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا تمام غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے غصہ آیا تھا کہنے لگے، یہ کلمات کہو، تو اس نے انکار کر دیا اور لڑائی میں مزید تیزی ہو گئی اور اس کے غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر غصہ ہے، اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔